نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، جمعیت علماء مالیگاؤں کے ورکرز، خدام، ذمہ دار اور اس مسجد میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے سینوں میں محبت سے بھرا ہوا وہ دل رکھا ہے کہ جس دل کی دھڑکنوں سے آپ آزادی کے جیانوں کو یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، ان کی داستانوں سے عشق و محبت رکھتے ہیں۔ اس علاقے کے ذمہ داروں کا یاد محبان وطن کے نام سے پروگرام چلانا آنے والی نسلوں کے دل و دماغ میں اپنے علماء، اپنے پروجوں کی ان قربانیوں کو تذکرہ کر کے ان کے دل و دماغ میں بٹھا دینا کہ جن قربانیوں پر تاریخ کے دشمن ختم کر کے ملک کی آزادی کو کانگریس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لیکن اگر آپ اسی طریقے سے اپنے پروگراموں کو سجاتے رہے، منعقد کرتے رہے، محنت کرتے رہے، آنے والی نسلوں کو بتلاتے رہے، تو یہ دنیا مٹ جائے گی، مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن وہ قربانیاں جو اخلاص، جو مذہب کے نام پر ملک کو باقی رکھنے کے لیے، ملک کی بقا کے لیے دی گئی ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر، وہ تاریخ اور وہ تاریخ کے جیادے نہیں مٹ جائیں گے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، کیوں؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے ہندوستان کی سرزمین پر قربانیوں کی وہ داستان بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اس ملک کی مٹی کا کوئی ذرہ اٹھا کر کے آپ اس کو ٹیسٹنگ میں ڈالو گے اور دنیا کی بڑی سی بڑی پیتھولوجی سینٹر میں بھیج دو گے تو اس مٹی کے ذرے کے اندر سے ہمارے بزرگوں کا خون ملے گا۔ اس لیے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کے پنوں سے تم ان کے ناموں کو نکال سکتے ہو، لیکن وہ نام جو ہمارے سینوں میں لکھے ہوئے ہیں، جو ہمارے دلوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ نام جو ہماری سانسوں میں چل رہے ہیں، ان کو کیسے مٹا سکتے ہو؟ تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو سمجھنا، سننا، اس کو یاد کرنا، اس کو گائے بگائے پڑھنا، یاد رکھیے کہ یہ عمل زندہ قومیت کی نشانی ہے۔ قومیں زندہ رہتی ہیں اپنے پروجوں کی قربانیوں کو یاد کر کے، اور جو قوم اپنے بزرگوں کو بھلا کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ قوم زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ پاتی۔ جہاد آزادی کے سلسلے میں جو ہماری داستان ہے، وہ سال، 1.5 سال، 2 سال، 20 سال کی نہیں، بلکہ 150 سال کی ایک لمبی داستان ہے۔ میں اس کو سمیٹ کر کے مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد کرو اس واقعے کو، جب 1799 میں حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ سرنگا پٹنم کے میدان میں شہید کر دیے گئے، جو انگریز کے سب سے بڑے دشمن تھے، ان کے راستے میں روڑا بنے ہوئے تھے، آپ شہید ہو گئے۔
ایسٹ انڈیا کمپنی نے، انگریز نے یہ کہا کہ آج سے ملک ہمارا ہے. یہ آواز نکلنی تھی. ہواؤں نے اپنے دوش اور کاندھوں پر بٹھا کر کے اس آواز کو اٹھا کر کے ان لوگوں کے کانوں میں پہنچا دیا جو قوم و ملت کا درد رکھنے والے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے کانوں میں پہنچا. آپ یہاں رک کر کے یہ سمجھیے کہ فرانس کا انقلاب آیا. اس انقلاب کے بعد دنیا کے بے شمار ملکوں نے اپنے ملک اور اپنے اختیارات کی آزادی کی لڑائیاں لڑی. تاریخ کہتی ہے کہ لڑی، لیکن کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی ساری دنیا کے اندر ایک مسئلہ بن کر کے کھڑی ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، دنیا کے ملکوں میں آزادی کی لڑائی لڑی اس ملک کے رہنے والوں عام جنتا نے لڑی. 2 سال 20 سال 25 سال کے بعد آزادی مل گئی. لیکن ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر آزادی کا بیول بجانے والے سب سے پہلے وہ علماء دین و مدین تھے جو دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملے. وہ کون تھے؟ تو پھٹی ہوئی چٹائیوں پر گھوڑیوں پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والے. کون بیٹھ رہا ہے؟ سلطنت کے تخت پر کوئی ان سے لینے دینے والا نہیں تھا. ان کو کیا مطلب تھا اس چیز سے؟ لیکن جب دیکھا کہ انگریز جیسا ظالم و جابر حکمران جو اس ملک کے اندر تجارت کے بہانے سے آ کر کے ہندوستان کو کھوکھلا کر کے اسلام اور مسلمانوں کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کرنے کی بڑھاٹ لگا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فق کل نظام کا نعرہ دیا کہ اب جو نظام ہے اس کو ختم کر کے آزادی کے لیے ہر انسان کو کھڑا ہو جانا چاہیے. ادھر 1 سال 2 سال 3 سال گزرے، دلی پہ آ کر کے مغلیہ بادشاہ کا آخری حکمران اس کو بالکل ڈھاک قلعے کے اندر قید کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ملک بادشاہ سلامت کا، خلق خدا کی اور حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی اب بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سرکار کے آخری بادشاہ ہیں کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، آپ کی جانشین تھے، اس کو محسوس کیا. اب دہلی
لائبریری کے اندر بیٹھ کر کے علماء کی مجلس میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے یہ ملک دار الحرب ہو گیا، اب ہر انسان پر، مسلمان پر اس کے لیے جہاد آزادی میں شریک ہونا فرض عین ہو گیا۔ صرف فتوی نہیں دیا بلکہ اپنے مخصوص شاگرد اور اپنے رشتہ داروں میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ، حضرت سید اسماعیل شہید، حضرت مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ، ان تینوں کو کھڑا کر دیا۔ کیا کرنا ہے؟ جاؤ پورے ملک کا دورہ لگاؤ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے خصوصی شاگرد سید احمد شہید رائے بریلوی جو بہت چوٹی کے عالم تھے، تصوف میں ان تینوں سے باوجود اس کے کہ سید اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی ان دونوں سے چھوٹے تھے، لیکن میر قافلہ سید احمد شہید رائے بریلوی کو بنایا کیونکہ بڑی نسبت کے حامل تھے، بہت زیادہ تصوف میں کمال رکھتے تھے۔ کھڑا کر دیا، اپنی کالے رنگ کی دستار سید احمد شہید کے سر پر باندھ دیا، سفید کرتا اپنا ان کو پہنایا کہ جاؤ انگریز کے خلاف الگ بغاوت کو پرکھو۔ آپ یہ تاریخ کو سمجھیے، وہ حالات تھے کہ منہ سے جہاد کا لفظ نکالنا ایک اپنے آپ کو موت کی دعوت دینا تھا۔ یہ لوگ نکلے دہلی سے مختلف ضلعوں اور صوبوں میں ہوتے ہوئے، اور ہر جگہ یہ بنان بنایا کہ جہاد کا نام نہیں لینا ہے، جو بھی تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا، ایمان پر بحث ہوگی، اصلاح معاشرہ پر بحث ہوگی، لوگوں کو ایمان کی ترغیب دی جائے گی، اور اسی درمیان جہاد پر بیعت لی گئی۔ چنانچہ یہ قافلہ چلا اور چل کر کے پورے ملک کا دورہ کیا، آلات حرب اکٹھا کیے، آلات ضبط اکٹھا کیے، جہاد کی ٹریننگ دیا، لوگوں کو دیا، اور لوگوں نے ان حضرات کا اتنا استقبال کیا کہ اپنے جوان لڑکوں کو لوگوں نے جہاد کے لیے چندے میں پیش کر دیا۔ یہ قافلہ ہوتا ہوا بالکل سرحد کے علاقے میں پہنچ گیا، اور وہاں 4 سال تک ایک عارضی حکومت قائم کر دی۔ لیکن انگریز اور سید احمد شہید کے قافلے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا تھا وہ سکھوں کا قافلہ بنا ہوا تھا۔ راجہ رنجیت سنگھ جو انگریز کا وفادار تھا، وہ سید احمد شہید کے سامنے آ کر کے فوج لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت سید احمد شہید نے اس کے پاس پرچہ لکھا اور کہا کہ اے رنجیت سنگھ، ہمیں تیری ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو انگریز سے لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں نکلے، تو ہمارے راستے پہ مت آ، اور یاد رکھ اگر ہمیں جیت حاصل ہو گئی، انگریز پر فتح ہو گئی، تو ہم پورے ملک کو تیرے حوالے کر دیں گے، ہمیں ملک اور بادشاہت نہیں چاہیے۔ لیکن راستے وہ نہ مانا، اور راستے میں آگ
اس کو دربدر کرتا رہا. لیکن انگریز تو بڑا ہی چاپلوس تھا. اس نے اسی درمیان ایک کھیل کھیل دیا. کھیل یہ کھیلا کہ سرحدی پٹھانوں میں یہ بات بٹھا دیا کہ یہ جو قافلہ ہے یہ وہابیوں کا قافلہ ہے اور تمہارے لیے مصیبت بن کر نکلا ہوا ہے. یہ حالات آئے تو ان حالات میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب سرحدی پٹھانوں کا دماغ کھسک گیا تو ایک ہی رات میں سید صاحب کے 4000 فوجیوں کو تہہ تیغ کر دیا، شہید کر ڈالا. ایک ہی رات کے اندر حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بچے کچے لوگوں کو لے کر کے بالکل پہاڑوں کے درمیان بالا کوٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا. راجہ رنجیت سنگھ تو ہار چکا تھا، اس کا بیٹا تھا شیر سنگھ، وہ 20,000 فوج کو لے کر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور لڑائی لڑی، مقابلہ ہوتا رہا. آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ شیر سنگھ کی فوج نے حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید اور ان کے 300 ساتھیوں کو اسی بالا کوٹ کی پہاڑیوں کے درمیان شہید کر ڈالا. سب ختم کر دیا. یہ 1831 کے اندر شہید کر دیا. کون ہے جو ان کی تجہیز و تدفین کرے گا؟ تاریخ میں لکھا ہے راجہ شیر سنگھ کی فوج میں جو مسلمان سپاہی تھے، جب ختم ہونے کے بعد ان مسلمان سپاہیوں نے ان کی تجہیز و تدفین کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو وہیں دفن کر دیا. یہ قافلے حریت جس کی سربراہی ہو رہی تھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ چلے گئے. حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ چلے گئے دنیا سے. حضرت شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ وہ کمک کو پہنچاتے رہے، امداد پہنچاتے رہے اور یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا. 1831 کے اندر شہید ہو گیا. لیکن وہ آواز جو دہلی سے اٹھی تھی، بچا کچا قافلہ وہ ادھر سے ادھر بکھر گیا اور ایک ٹولی علماء صادق پوری وہ میدان میں آ کر کے کھڑے ہو گئے پٹنہ کے علاقے میں. جو لوگ کلکتہ میں تھے وہ کلکتہ میں کھڑے ہو گئے، لیکن باز نہیں آئے، ڈرے نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے. امیر جماعت شہید ہو گیا کہ ہم ہاتھ کر گئے نہیں، کیونکہ یہ علماء کی جماعت اپنا مذہب سمجھ کر کے میدان میں کودی تھی. امتحان ہار کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ موت کا ڈر تھا. یہ تو شہادت کا ایک جذبہ تھا جو لے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے ہمیں جانوں کو قربان کرنا ہے. یوپی کے علاقے میں مراد آباد، شاہجہاں پور، لکھنؤ اور یہ پورا سلسلہ چلتا رہا. آزادی کا بگل بجاتے رہے اور انگریز سے ٹکر لیتے رہے. چلتا چلتا قافلہ اور یہ چنگاری یہ پہنچی میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور، کیرانہ، ان علاقوں میں جب پہنچی تو پھر انگریز کے
دیکھیے تین ہیں جو چوکی کے حاکم ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بالکل تھانہ بھون کے اندر ایک مسجد میں تین بزرگ ہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت حافظ سامن شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ. یہ تینوں بزرگ ایک ہی شیخ کے مرید تھے اور خلیفہ تھے. حضرت میاں جی نور محمد جنجالی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ صاحب یہ تصوف کے امام تھے لیکن پورے مولوی نہیں تھے. حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ پورے مولوی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، مفتی بھی تھے. تینوں میں ہوا کہ انگریز کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے، پورے ہندوستان پر اس نے قبضہ کر لیا، ان کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی آواز ہے. حضرت شیخ محمد رحمت اللہ تین میں سے ایک تھے. انہوں نے کہا نہیں، کیسے کرو گے جہاد؟ تمہارے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس افراد نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنا بیٹھے ہو مسجد کے اندر، اللہ کرے گا ان کا انتظام. لیکن حضرت حافظ سامن شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں آگ لگی ہوئی، بہت دنوں تک بحث ہوتی رہی، چرچا ہوتا رہا، لیکن سب دونوں کے دونوں حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ کے آگے بالکل خاموش ہو جاتے تھے. ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ بات ایسے نہیں بنے گی، بلاؤ. وہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا پورے علاقے میں چرچا ہے اور دونوں مرید ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے. ایک گنگو میں ہے اور ایک نانوتا میں. گنگو سے بلایا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو اور نانوتا سے بلایا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ. یہ دونوں جوان تھے اور ان کے عشق رسول کا، ان کے علم کا، ان کے تصوف کا چرچا پورے علاقے کے اوپر حاوی تھا. سب جانتے تھے. میٹنگ ہوئی، کبھی کیا مانگ رہا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت ماں قاسم نانوتوی، حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ جہاد کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ تو بتائیے. کہ بھائی دو وجہ. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، اور جب آلات حرب اور آلات ضرب نہ ہو تو لڑ کر کے کیا کرو گے؟ مرنے کے لیے تھوڑی لڑنا ہے. جہاں دشمن مجھ کو کاٹ کے چلا جا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت جلیل، با حوصلہ اور بالکل ترکی بترکی جواب دینے والا عجیب و غریب ملکے کے آدمی تھے. وہ کھڑے ہو گئے، کہا حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ فرمائیے کہ جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ کرام کے پاس جو اسلحے تھے، آلات حرب تھے، کیا اس سے بھی کم ہمارے پاس ہے؟ کیا اس سے بھی خراب حالات ہیں؟
ایسا لگتا تھا کہ پورے مجمع میں سناٹا آ گیا. حضرت حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بس آج سے مجھ کو شرح صدر ہو گیا, اب تو ضرور جہاد ہوگا. اچھا, حضرت شیخ محمد رحمت اللہ علیہ بھی خاموش ہو گئے, کیا جواب دے سکتا ہے وہ؟ پھر کہا چلو مان لیا کہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ بتلاؤ کہ جہاد کے لیے امیر ہونا ضروری ہے. ہم میں سے کون امیر ہے؟ ہمارے ہاں کوئی امیر نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ پھر کھڑے ہو گئے, فرمایا کہ حضرت امیر بنانے میں کیا دیر لگتی ہے؟ آج سے ہم امیر بناتے, اعلان کرتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے درمیان حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ. بس یہ کہنا تھا کہ سب بالکل خاموش ہو گئے. حضرت حاجی صاحب کی شخصیت اتنی, کون اس کا انکار کر سکتا تھا؟ سب خاموش ہو گئے اور حضرت حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. وہیں کے وہیں امیر چن لیا گیا. اب مسئلہ آیا کہ سپہ سالار کس کو بنایا جائے. تو اسی مجلس میں طے ہو گیا کہ سپہ سالار افواج حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ رہے. اچھا, قاضی کس کو بنائے؟ یہ طے ہوا کہ قاضی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اور کسی کو میمنہ, کسی کو دائیں محاذ پر, کسی کو بائیں محاذ پر ساری سیٹنگ کر دیا اور جہاد کی تیاری کا اعلان کر دیا. جب دنیا والوں کو یہ پتا چلا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر المومنین بنا دیا, ان کو قاضی بنا دیا, یہ دونوں جوان کی جہاد کے میدان میں آ گئے. ساری دنیا آس پاس کے لوگ سمٹ کر کے جہاد کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تھانہ کون میں چڑھا ہو گئے. اس زمانے میں لوگ اسلحہ رکھتے تھے اپنے پاس, بندوق تھی توڑنے والی, منہ سے نکال کر کے کارتوس لگانے والی. اس زمانے میں وہی چلتی تھی. جو جس کے پاس تھا اسلحہ وہ لے کر کے جمع ہو گیا. لیکن اسلحہ کو انگریز کے پاس تو ایک اسلحہ ایسا ہے کہ اگر وہ چلا دے تو پتہ چلا کہ پورا شہر تباہ ہو گیا. تو کہے نہیں بھائی, بدنم بادشاہ کے بندوقیں ہیں لیکن توپ تو نہیں ہے. توپ کیسے حاصل کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ سہارنپور سے انگریز کا قافلہ توپ لے کر کے شاملی جا رہا ہے. بس پھر کیا تھا, ان حضرات کے رگوں میں جو خون دوڑ, اس نے جوش ڈالا. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, آپ دیکھیے کہ اب کیا ہوتا ہے. 40 مجاہدین آزادی کو لے کر کے اس راستے پہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ جس راستے سے انگریز وہ توپ لے کر کے گزر رہا تھا. رات کا وقت تھا. آج دیکھو, جب میں آواز لگاؤں تو سب ایک ساتھ فائر چلا دینا. اس سے پہلے کوئی نہ چلائے. 40 آدمی ایک باغ میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. جیسے ہی انگریز کا قافلہ توپ لے کر کے آیا, ایک ساتھ سب نے فائر کھول دیا. سارے انگریز چھوڑ کر کے بھاگے. جن نہ جانے ہزاروں کی تعداد میں یہاں چھپے ہوئے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو توپ نصیب کر کے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس کر دیا. پھر کیا تھا, پھر تو حوصلے بڑھ گئے. جو کچھ کم ہمتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب تو اگلا قدم آگے بڑھانے کے لیے حوصلے پیدا ہو گئے.
چنانچہ پڑھتے پڑھتے 1857 کی لڑائی شاملی کے اندر پیش آئی. اب چل کر کے شاملی کا وہ علاقہ کہ جہاں انگریز کی فوج ہے، اسلحے، اس پورے تھانے کو لوٹ لیا جائے. اچھا جی، سب لوگ چل دیے. جو دروازہ اس کا بند تھا، ان لوگوں نے اس کو آگ لگائی. اندر گھس گئے، اسلحے لے لیے، لوٹ لیے. سپاہی انگریز کے مارے جا رہے ہیں، لیکن قدرت کا کرشمہ کا کچھ اور کہہ رہا ہے. حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے پیٹ میں گولی لگی اور آپ زمین پر گر گئے. پوری لڑائی کا نقشہ بدل گیا. ایسا لگتا تھا، مورخین لکھتے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ 1857 کی یہ ساری لڑائیاں، یہ ساری کشمکش، یہ جہد مسلسل، یہ قربانیاں، اس کا یہ ساری چیزیں حضرت حافظ ضامن کی شہادت کے لیے پیش آئی. ایسا نہ تھا. حالات بدل گئے. دلی لٹ گیا. تقریباً 30,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا. بعض لوگوں کو توپ کی نان کے آگے رسیوں سے باندھ کر کے توپ چلا دی گئی اور چتڑے چتڑے اڑ گئے ہوا. اس زمانے کے جو انگریز مورخ وہ لکھتے ہیں کہ چاندنی چوک سے لے کر کے لال قلعے تک اور لال قلعے سے لے کر کے جامع مسجد تک کوئی بیڑ خالی نہیں تھا جس پر پھانسی کا پھندا نہ رکھا ہو. ہاتھی پر بٹھا کر کے انگریز علماء کو لاتا اور پھندا گلے میں لٹکا کر کے ہاتھی کو چڑھا دیا کرتا تھا. ہاتھی چل گیا آگے کو. اور علماء کی لاش اس پھندے میں لٹک کر کے بعد بعد انگریزی کا آرٹ بن گیا ہے. اور ادھر تھانہ بھون کا کیا کیا؟ ایک رات کے اندر 1,000 لوگوں کو شہید کر ڈالا. تھانہ بھون خالی ہو گیا، اجڑ گیا. 2 سال تک تھانہ بھون میں ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی شہر آباد ہی ہے. سب بالکل جب 2 سال کے بعد معافی کا اعلان ہوا تو دیکھو عجیب و غریب چیز لکھا ہے. 132 لوگوں کی لاش پھندے پر لٹکی ہوئی تھی. جب 2 سال کے بعد لوگ تھانہ بھون میں واپس آئے تو اسی طرح لٹکی ہوئی ملی. نہ کوئی خراش تھا، نہ پھٹی تھی، نہ سڑی تھی، نہ بدبو تھی، نہ کسی جانور نے کھا. اسی طریقے سے لٹکی ہوئی تھی. معلوم تھا اب ہی ان کو پھانسی دی گئی. 2 سال کی مدت میں بھی یہ کیفیت ہے. لوگوں نے اس کو اتار کر کے نہلا دھلا کر کے اور پھر اس کو جہل ختم کیا. یہ ظلم. لیکن وہ
آگے بڑھتے رہے، آگے بڑھتے. کیوں؟ اس آزادی کا رشتہ کسی مفاد کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ صرف مذہب کی بنیاد پر. اور جب مذہب کا جنون آتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں اور رکاوٹیں ہیج ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، بے حیثیت ہو جاتی ہے. چنانچہ اب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے. وارنٹ تھا ان کے خلاف. مولانا رشید احمد گنگوئی کو مخبر نے اطلاع دی، وہ قید کر دیے گئے. مولانا قاسم نانوتوی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ان کے ہاتھوں میں آ نہ سکے، باوجود اس کے کہ بالکل سامنے کھڑے ہیں پھر بھی نہیں آئے. وہ ایک واقعہ ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانی وہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے مکہ مکرمہ. وہاں مدرسے سہولتیہ قائم کر دیا. جو جاننے والے جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے. لیکن آپ تو بجھی نہیں ہے. جب آپ معافی کا اعلان ہوا، مولانا رشید احمد گنگوئی چھوڑ گئے، مولانا قاسم نانوتوی باہر آ گئے. اب تو کچھ اور ہی نقشہ ہے کہ چپے چپے میں عیسائی مشنریز کے پوپ اور پادری کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ مجاہدین جو انگریز کی دشمنی میں جنہوں نے قربانیاں دے دی، ان کے اولاد کو ہاتھ پہ لے کر کے کہ ہمیں تو ہم ان کو فری میں پڑھائیں گے، کھانا دیں گے، کتابیں دیں گے، رہائش ہمیں دے دو. کیا منشا تھا کہ یہ رہے تو ہندوستانی لیکن ان کا دل اور دماغ انگریز کا بن گیا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی یہ کہیں نہیں گئے، یہ پھر میدان میں آ گئے اور انہوں نے انگریز کے مقابلے میں اعلان کیا کہ آؤ ہمارے پاس لاؤ، ہم فری میں پڑھائیں گے، فری میں کتابیں دیں گے، فری میں رہائش دیں گے. اور 1866 کے اندر دہلیوں کی بنیاد ہے. ابھی جہاد آزادی کہ وہ تحریک بجھی تھوڑی ہے. کیوں بنایا دہلیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم اس کارخانے سے جہاد آزادی کے لیے افراد تیار کر سکیں. چنانچہ میں آگے چلتا ہوں کہ اس شمالستان امدادی مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے لگائے ہوئے اس باغیچے سے ایک بڑا قیمتی پھول تیار ہوا جو دہلو کا سب سے پہلا طالب علم حضرت شیخ الدین مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ پڑھ کر کے فارغ ہوئے اور اسی دہلو میں مدرس بھی ہو گئے. تربیت کن کی ہے؟ ان جیانوں کی تربیت، ان ہمت اور حوصلوں کے پہاڑوں کی تربیت ہے جس نے اس پتھر کو ہیرا بنا کر دیا. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی چلے گئے. اب سب نے اس جہاد حریت کا علم بردار اور امام چن لیا مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے تحریک چلائی، افراد تیار کیے،
علم کے پہاڑ تھے، ہمت اور حوصلے کے پہاڑ تھے، مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ایسے ایسے افراد تیار کیے، اور تیار کرنے کے بعد ایک تحریک چلائی، جس تحریک کا نام تھا تحریک ریشمی رومال۔ اب اور آپ نہیں سمجھتے، ایک مدرسے میں پڑھنے والا انسان، مدرسے کی زندگی سے وابستہ انسان، اور اس نے ایسی تحریک چلائی کہ جس تحریک میں پورے دنیا کے اندر ہندوستان کی آزادی کے لیے افراد کو کھڑا کر دیا جاتا۔ تصور آج تو بہت آسان ہے، اس زمانے میں کوئی راستہ نہیں تھا ادھر سے ادھر اپنی تحریک کو پہنچانے کا، لیکن کہاں دیوبند اور کہاں سندھ کا علاقہ بالکل افغانستان کی سرحد پر، وہاں ایک آزاد حکومت بنائی جا کر کے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، راجا مہندر پرتاپ سنگھ اس کو اس آزاد حکومت کا صدر بنا دیا، اور یہ احباب وہاں کام کرتے رہے۔ مولانا برکت اللہ بھوپالی گئے وہاں پہ اور اس تحریک کے اندر شہید ہوئے۔ خود مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ حجاز چلے گئے، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ۔ کیوں؟ اس تحریک کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک ہی تاریخ میں اندرون ملک بغاوت اور بیرون ملک سے حملہ کر کے انگریز کی نیند حرام کر دی، چنانچہ پوری تحریک پوری پرانی ہو گئی۔ غالب پاشا، انور پاشا، ان سے بات چیت ہو گئی، اور اس نے تحریر بھی دے دیا غالب پاشا نے، غالب نامہ کے نام سے وہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجنا ہے، یہ پتھر کیسے بھیجے گا؟ کوئی راستہ نہیں ہے، انگریز کے جاسوس لگے ہوئے، انہوں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور اس صندوق کے پٹروں کے درمیان کھود کر کے اس بچے کو اس کے اندر رکھ دیا کہ ہندوستان میں اسے لے جا کر فلاں 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 لوگوں کو دے دینا۔ اس طرح وہ یہاں پہنچا اور یہاں سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں سے مولانا عبید اللہ سندھی نے اپنی پوری کارگزاری لکھ کر کے اب بھیجنا ہے، امیر تو بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر، وہاں بھیجنا کیسے بھیجے؟ انہوں نے ریشمی رومال پر اس تحریر کو لکھا تاکہ کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ رومال کا کیا بدلتا ہے؟ وہ لے کر کے وہاں گئے اور بیچ راستے میں وہ راز فاش ہو گئے، انگریزوں کے ہاتھ لگے۔ اور پھر کیا تھا؟ ادھر ترکیوں کی حکومت گر گئی، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو انور پاشا، غالب پاشا نے سر انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ مالٹا بھیج دیے گئے، ساتھ میں کون ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، مولانا وحید میاں رحمت اللہ علیہ، مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ اور حکیم نصرت حسین صاحب۔ یہ 5 آدمیوں کا قافلہ 3 سال 7 مہینہ تقریباً جیلوں میں رہے مالٹا کے اندر۔ اب آپ دیکھیں ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جیالے کام کر رہے ہیں، کبھی جمعیت الانصار بناتے، کبھی ثمرۃ التربیت بناتے، اور میدان کے اندر اترے ہوئے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے قرآن میں بنایا کہ مسلمان اور ہندو دونوں کو شریک کر کے اور جہاد آزادی کی لڑائی لڑی جائے۔ اگر یہ نہ ہوا
تو پھر مشکل ہو جائے گا ہندوستان کو آزاد کرانا۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ابھی رہائی نہیں ہوئی، اطلاعات مل رہی ہے 1919 میں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام جمعیت علماء ہند رکھا۔ کیا تھا مقصد؟ جمعیت علماء کی بنیاد میں یہ چیز شامل ہے کہ کانگریس جو سرکار بنا کر کے کام کر رہی ہے اس کو پوری طریقے سے علماء کی سرکردگی میں اس بات پر آمادہ کرنا کہ ملک کی آزادی کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، اگر اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹو گے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مسلمانوں کے دینی اور مذہبی معاملات کے اندر کوئی جماعت بنے، ایک چیز ایسی جماعت بنے جس کے سربراہ کا حکمراں صرف اور صرف علماء ہو، اس کے لیے جمعیت علماء کو قائم کیا۔ سب سے پہلے صدر عارضی طور پر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بنا دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے رہا ہو کر کے آئے، جمعیت علماء کی صدارت حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے ملک کا دورہ کیا، تجاویز پاس کی اور یہ کہا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہندو مسلمان ایک ہو کر کے لڑیں گے تبھی کامیابی ملے گی، لیکن شک ہے کوئی ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے۔ یہی ہوا اور لڑائی لڑتے رہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ شیخ الہند کے اس قافلے سے، اس باغیچے سے جو سب سے بڑا پھول بن کر کے تیار ہوا، جو حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حقیقی پرتو تھا، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس تحریک کو آگے اٹھا دیا، ترک موالات کا فتویٰ دیا، مقدمات چلائے، جیلوں کی سلاخوں میں بند کیے گئے، تکلیفیں سہی، لیکن اپنے علماء، اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹایا، نہ کسی سرکار سے، نہ کسی تنظیم سے، نہ کسی جماعت سے ایک آنے کا بھی سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان حضرات کے قربانیاں رنگ لائی اور 1947 میں جب ملک آزاد ہو گیا، لیکن آزادی کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ تو بڑی عجیب و غریب تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا، اور ملک تقسیم اس طرح سے ہو گیا کہ مسلمانوں کی ساری طاقت دکھ رہی ہے۔ اب ایک طرف کھڑے ہوئے ارباب اقتدار، اکثریت کو ماننے والے لوگ کہ مسلمان نے اپنا ملک اسلام کے نام پر لے لیا، اب یہ ملک ہندو اسٹیٹ بننا چاہیے۔ کون کھڑے جائیں گے؟ سب تو چڑھیں گے پاکستان، جنہیں چنے چند لوگ، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان سیوانی، یہ مولانا احمد سعید، یہ تمام لوگ میدان میں آ گئے اور نہرو جی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو آزادی کے وقت قریب آ رہے ہیں، اس ملک کا قانون صفر قانون بنے گا، وہ وعدہ پورا کریے۔ ہم نہیں جانتے کس نے پاکستان دیا ہے، مجرم وہ ہیں جنہوں نے دیا ہے، مجرم وہ ہیں
پاکستان کے بننے پر دستخط کیے. ہم تو کل بھی مخالف تھے, آج بھی ہم تقسیم کے مخالف ہیں. چنانچہ یہ ملک آزاد ہوا, تقسیم ہونے کے باوجود اس ملک کا قانون سیکولر قانون بنا, اور آج ہم اس کے درمیان میں رہ کر کے آزادی کی سانس لے رہے ہیں, اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. یہ ان بزرگوں کا اور علماء کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے. میرے بھائی, یہ آزادی کی داستانیں جو میں نے آپ کو سنائی ہے, ہمارے بزرگوں کی شانیں, پتا پتا بوٹا بوٹا ہاتھ ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے. ان علماء کی شان یہ تھی کہ وہ پلیٹ فارم کو بدلتے رہے, لیکن کبھی ہمت ہار کے نہیں بیٹھے. اور کہنے والے نے کہا, کبابے سیکھے ہم کرتے ہر سو بدلتے ہیں, جو جب اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں. آگ کی گرمی سے بھاگا کرنے میں نہیں, چلیں گے تو کیا ہوا دوسرا پہلو جلاؤ. ہم جان تو دے سکتے ہیں, لیکن مذہب کی آزادی اور وطن کے آزادی کے لیے ہم سودا نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائی, ہم سب کو اس تاریخ کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہ خیال پیدا کہ ہم اس ملک کے ایک ایک ذرے کے مالک ہیں, حقدار ہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانی کی ہے, اور ایسی قربانی دوسری اقوام اور دوسرے لوگ برادران وطن اپنا پسینہ بھی پیش نہیں کر سکتے جتنا اس مٹی پر ہمارے بزرگوں کا خون ملا. اس لیے ہم سب کو یہ سمجھ کرتے رہنا چاہیے, اور بہت یہ حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی آنے والی نسلوں کو دین پر زندہ رہنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. دین زندہ ہوگا, قرآن زندہ رہے گا, رسول اللہ کی تعلیم زندہ رہے گی, تو یاد رکھیے ہماری نسلیں بھی آباد رہیں گی اور زندہ رہیں گی. اگر ہم نے اس تعلیمی پیغام میں پیچھے ہاتھ پھیر دیا تو یاد رکھیے کہ پھر آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر فاتحہ ٹھوکرا ڈھونڈنا بھی نہیں. اس لیے ہم کم کھائیں, موٹا چھوٹا پہنے, لیکن اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے آگے سے آگے لے جانے کی فکر کریں. اگر یہ فکر رہے گی تو آپ بھی زندہ رہیں گے, آپ کی نسلیں بھی زندہ رہیں گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ملیں گی